تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب پیدا فرمایا ہے۔ تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اسوہ حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائیں، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بڑے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، رضات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ کے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ ایک جھلک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تھی جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ اب آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا، تو سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں نے باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ہمراہ لیا اور چل دیے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک شخص آیا اور اونٹ ادھار لے گیا۔ تم میں سے کسی نے پتہ ہی نہ پوچھا۔ جب سودا نقد ہو تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار دے دیا جائے اور کوئی جان پہچان بھی نہ ہو یا کوئی ضامن بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی جائے تو ایسے میں اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ تک نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ کسی نے کہا جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔
دوسرے نے کہا میں اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسری نے کہا میں اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگے وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا ہے۔ قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا کیا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی میں بھی نہیں۔ پھر ضمانت کیسے دیتی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اوٹ سے ان کا چہرہ دیکھا۔ اتنے حسن والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا تھا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر ہذلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس شعر کے مصداق آپ ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، پس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ عابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ کے رخ انور پر نظر ڈالتا تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیہ کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ علامہ علی القاری لکھتے ہیں، چاند کا نور سورج کے نور سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا نور دن رات میں کسی وقت جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ آپ کا ذاتی وصف ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اللہ کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس قدر مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ ابلیس لعین میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھ لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مبہوت ہو کر زنانان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ تو انہیں دیکھ کر مر گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حقیقی حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اگر میرا حقیقی حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس سے کہیں زیادہ کر گزرتے جو انہوں نے حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے اہل قلب و نظر نے فصاحت و بلاغت پا دیے، شاعروں نے خامہ فرسائی کی حد کر دی، لیکن کوئی بھی اس محبت حسن الہی کی رعنائیوں کا احاطہ نہ کر سکا اور بالآخر سب کو اپنے عجز اور کم مائگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپے اقدس تناسب اعضاء کا بہترین شاہکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہری پہلو حد درجہ دلکش اور جاذب نظر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مجلس میں مرکز نگاہ ہوتے تھے،
اور دیکھنے والی ہر آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے انور کے حسن و جمال کی رعنائیوں میں کھوئی رہتی، اور بیان کرنے والا جہاں بھی ہوتا اس حسن کے چرچے کرتا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔